السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ جب مداری کے ہاتھ کی صفائی تماشبین سمجھ جائے تو پھر مداری نہیں رہتا بلکہ خود تماشا بن جاتا ہے۔ افغانستان اور پختونخوا میں گزشتہ 45 سال سے عالمی اور قومی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اتنے ڈرامے کھیلے گئے ہیں کہ اب بچہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کی جانب سے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ ہم اعتماد سازی سے پہلے ذرا عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں کہ آخر عوام اور فوج کے درمیان اس دوری کی وجوہات کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی تمام تر قربانیوں کے باوجود پشتون عوام میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج اور طالب پہلے کی طرح اب بھی ایک ہے، یعنی یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے اور لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کیونکہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ عوام کو اب بھی یقین ہے کہ اگر فوج واقعی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہے تو یہ ہفتوں اور مہینوں میں اس کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ عوام کی اکثریت اب بھی اپنے انٹیلیجنس ادارے کو دنیا میں نمبر 1 سمجھتی ہے اور اسی لیے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ناکامی ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رضامندی سے اور پالیسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ عوام کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی، یا پھر سچ یہی ہے؟ اس کا جواب کم از کم میں نہیں دے سکتا۔ ہم عمران خان کے دور میں ہزاروں طالبان کی واپسی اور جیلوں سے رہائی کو عمران خان کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سمجھتی ہے اور بجا طور پر مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ اور تصویراتی گہرائی والی پالیسی کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان براہ راست پشتون عوام کو پہنچ رہا ہے، جو اب ناقابل برداشت ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ 20 سال سے جاری افغان پالیسی کی ناکامی کا اعتراف کیا جائے اور عوام کے اطمینان اور ملکی مفاد کے لیے پارلیمنٹ میں بحث اور اس کی منظوری سے نئی واضح اور دو ٹوک پالیسی بنائی جائے۔ بالکل اسی طرح دہشت گردوں سے لڑنے کی راہ میں عوام کو درپیش مشکلات اور دو طرفہ نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میری ناقص رائے میں یہی وہ وجوہات ہے جس نے فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا کر عدم اعتماد پیدا کیا ہے۔ ان فاصلوں کو مٹانے اور اعتماد کی بحالی کے لیے میں نے تقریباً 7 سال پہلے جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تھے ان کے نام ایک کھلا خط لکھا تھا جو کالم کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ اس کے چند اقتباسات اس لیے پیش خدمت ہے کہ وہ اب بھی ریلیونٹ ہے۔ فاٹا میں امن کی بحالی کے بعد متاثرین کی واپسی مکمل ہونے کو ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ فاٹا میں سڑکوں اور بازاروں سمیت جہاں جہاں اب فوج کی مسلسل موجودگی اور نگرانی ناگزیر نہ ہو وہاں سے فوجی جوانوں کو فوری طور پر ہٹا کر ناکے لگانے اور چیکنگ کرنے کی ذمہ داری سول فورسز کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے اور نہ صرف فوجی جوانوں کو 10 سالہ طویل ترین جنگی صورتحال سے نجات ملے بلکہ عام لوگوں کو بھی علاقے میں امن کی بحالی اور آزادانہ نقل و حمل کا یقین آ جائے۔ چونکہ فوج کی تربیت جنگ کی صورت میں دشمن پر سخت نظر رکھنے کے خطوط پر ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے زمانہ امن میں عام لوگوں کے احساسات اور جذبات کا ادراک ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کا سخت ترین رویہ اکثر اوقات انتہائی معزز اور محب وطن لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنے اور اس کی وجہ سے ان کو فوج سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ثانیاً یہ کہ حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ نہایت معذرت کے ساتھ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی وردی میں ملبوس فرد کو اپنے سوا باقی سب لوگ چور، ڈاکو اور غدار نظر آتے ہیں، مگر آپ جیسے تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص سے زیادہ یہ بات کس کو معلوم ہوگی کہ اب حب وطن اور تحفظ وطن کی تعریفیں بدل چکی ہے۔ وطن کی حفاظت صرف بندوق سے ناممکن ہے، نہ تنہا یہ بندوق برداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ کوئی اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت بندوق اٹھا کر کرے گا تو کوئی قلم اٹھا کر اس کے نظریاتی اساس کو مضبوط بنائے گا۔ سیاستدان اگر اس ملک کو بہتر آئین و قانون دے کر اس کی بنیادیں مضبوط بنا رہے ہیں تو سول انتظامیہ کے اہلکار قانون کی حکمرانی یقینی بنا کر ملک کی اندرونی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شاعر، ادیب اور فنکار اگر اہل وطن کا سافٹ امیج دنیا میں پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں تو یہاں کے تاجر و کارخانہ دار معیشت کی ترقی میں کردار ادا کر کے ملک کی بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس والا قانون مزید نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ طاقت کا مرکز و منبع
اب بندوق سے زیادہ قلم اور ٹیکنالوجی بن گیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلکاروں کی ذہنی کشادگی اور رویوں میں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ مثبت تبدیلی کے لیے ان کی تربیت کا ازسر نو جائزہ لیا جائے تاکہ فوج اور عوام کے درمیان نفسیاتی خلیج کو کم کیا جا سکے۔ ثالثاً یہ کہ فوج کو بعض خصوصی مراحت اور مختلف کاروباروں میں ملوث ہونے کی بنا پر بھی ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، جس کی گونج بعض اوقات ایوانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات لکھنے کی ضرورت نہیں، مگر عرض یہ ہے کہ اس قسم کے تمام کاروباروں سے فوج کی مکمل دوری وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ NLC، ڈیفنس ہاؤسنگ سکیمز، MES اور FWO پر اب عام عوام میں اسی طرح تنقید ہونے لگی ہے جس طرح دوسرے سرکاری یا غیر سرکاری اداروں پر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال فوج کی ساکھ کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا اس کا بروقت تدارک ناگزیر ہے۔ جہاں تک فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی اہمیت کا تعلق ہے، وہ بات اتنی اظہر من الشمس ہے کہ اس پر طب آزمائی اور اس کی یاد دہانی وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے بعض لوگ نیا عمرانی معاہدہ کی راگ الاپ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا آئین ناکام ہے یا ہم سب آئین پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے؟ میرے خیال میں تو آئین میں کوئی کمی نہیں، اسی آئین پر مکمل عمل درآمد ہم سب کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ مثلا فوج کو ملکی سرحدوں کی مکمل حفاظت پر مامور کر کے اس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ سرحدوں سے اسمگلروں اور دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنا فوج کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتی ہے تو متعلقہ اہلکاروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ملک کے اندر شہروں اور دیہات میں امن و امان برقرار رکھنا سول سیکیورٹی اداروں، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری، اسپیشل برانچ، FIA وغیرہ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو سہولیات اور ٹیکنالوجی سے لیس کر کے ذمہ دار بنایا جائے۔ اگر اس کے باوجود کسی علاقے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو صوبائی حکومت آئین کے مطابق ایک محدود مدت اور محدود علاقے میں ان کو بلائے اور وقت گزرنے کے فوراً بعد واپس چلی جائے، تاکہ عوام اور فوج میں میل ملاپ کم سے کم ہو۔ عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور عدلیہ سمیت سول اداروں کے اختیارات کی مکمل بحالی وقت کا تقاضا ہے۔ شہروں اور دیہات میں کینٹ ایریا سمیت تمام سڑکوں سے فوجی ناکوں کا خاتمہ، انتظامی اور دفتری معاملات میں فوجی افسران کی موجودگی پر پابندی ناگزیر ہے۔ مجموعی طور پر فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے شفافیت، جواب دہی اور باہمی احترام پر مبنی اقدامات ضروری ہے۔ جب عوام کو یقین ہوگا کہ فوج ان کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے اور ملکی سلامتی کے لیے اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اس سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ کم ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ عوام کے اطمینان کے لیے صرف فوجی اقدامات کافی نہیں، عوام کو گلے سے لگانا اور ان کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے کا کام سیاستدانوں اور حکمرانوں کا ہے۔ عوام کو امن دینا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے اور انہیں روزگار دینا حکمرانوں کا۔ پشتون عوام کو امن اور روزگار دیجیے، پھر دیکھیے کہ وہ ملقوم کی ترقی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔